تیغ علی کرے گی فقط ان کا فیصلہ، کہ تیغ علی کرے گی فقط ان کا فیصلہ، باغ فدق کی لوٹ میں جن جن کا ہاتھ ہے. کہ تیغ علی کرے گی، چوتھا مصرع بطور خاص سماعت کریں کہ تیغ علی کرے گی فقط ان کا فیصلہ، باغ فدق کی لوٹ میں جن جن کا ہاتھ ہے، ان کو نہ کر سکے گی الگ ذوالفقار بھی، لعنت کا اور عمر کا ابد تک کا ساتھ ہے. کہ تیغ علی کرے گی فقط ان کا فیصلہ، باغ فدق کی لوٹ میں جن جن کا ہاتھ ہے، ان کو نہ کر سکے گی الگ ذوالفقار بھی، لعنت کا اور عمر کا ابد تک کا ساتھ ہے، لعنت کا اور عمر کا ابد تک کا ساتھ ہے. اور چار مصرع اپنے مزاج کے سنیں آپ حضرات، کہ بے گناہوں کا کبھی قتل نہیں کر سکتی، کہ بے گناہوں کا کبھی بھی قتل کر سکتی نہیں. سنیے کہ بے گناہوں کا کبھی بھی قتل کر سکتی نہیں. تیغ حیدر کاٹتی ہے جسم شجرہ دیکھ کر، بے گناہوں کا کبھی بھی قتل کر سکتی نہیں. تیغ حیدر کاٹتی ہے جسم شجرہ دیکھ کر، اور چاہنے والے علی کے دشمن اسلام پر لعنتیں پڑھتے نہیں ہیں استخارہ دیکھ کر. کہ چاہنے والے علی کے دشمن اسلام پر لعنتیں پڑھتے نہیں ہیں استخارہ دیکھ کر، لعنتیں پڑھتے نہیں ہیں استخارہ دیکھ کر، لعنتیں پڑھتے نہیں ہیں استخارہ دیکھ کر. اور چار مصرع اپنے مزاج کے سماعت کریں آپ حضرات. عرض کرتا ہوں کہ کیا حشر ان کا ہوگا، کیا حشر ان کا ہوگا خدا جانے حشر میں. سماعت کریں کہ کیا حشر ان کا ہوگا خدا جانے حشر میں، جو مر گئے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند، کہ کیا حشر ان کا ہوگا خدا جانے حشر میں، جو مر گئے اطاعت مولا کیے بغیر. کہ کیا حشر ان کا ہوگا خدا جانے حشر میں، جو مر گئے اطاعت مولا کیے بغیر. اور شاید یہ شیخ جی کو ابھی تک خبر نہیں جنت نہیں ملے گی تبرہ کیے بغیر. شاید یہ شیخ جی کو ابھی تک خبر نہیں جنت نہیں ملے گی تبرہ کیے بغیر. اب میں مولا عباس کے حوالے سے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سماعت کریں آپ حضرات، ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں. ابھی میں اپنے مزاج کے شعر آپ حضرات کی سماعتوں کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں. سماعت کریں اور سبھی حضرات سے خاص طور سے چاہوں گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے. اب یہ بمبئی کا مصرع تھا، علم کی آبرو رکھ لے علمبردار ایسا ہو. عرض کرتا ہوں، لبوں پر فاطمہ کے روز و شب جس کا قصیدہ ہو، لبوں پر فاطمہ کے روز و شب جس کا قصیدہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کوئی جہاں میں اس کے ایسا ہو. لبوں پر فاطمہ کے روز و شب جس کا قصیدہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کوئی جہاں میں اس کے ایسا ہو. دوسرا مطلب سماعت کریں، معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو. نہ ہو معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو، کہ جس بچے کا گہوارہ ہی آغوش ائمہ ہو. نہ ہو معصوم لیکن کیوں نہ وہ معصوم جیسا ہو، کہ جس بچے کا گہوارہ ہی آغوش ائمہ ہو. نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی، نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی، کہ جس کا ترجمہ آئینہ نہج البلاغہ ہو. نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی، کہ جس کا ترجمہ آئینہ نہج البلاغہ ہو، کہ جس کا ترجمہ آئینہ نہج البلاغہ ہو. دیکھیے بہت مشکل سے صحیح شعر بہت مشکل سے کہے جاتے ہیں، تک بندی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور صحیح شعر سنے بھی بہت مشکل سے جاتے ہیں. صحیح شعر سنے بھی بہت مشکل سے جاتے ہیں. سماعت کریں، بڑی محنت سے بڑی قیمتی شعر آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت کریں کہ نہیں ہے ماں سوا عباس قرآن وفا کوئی، کہ جس کا ترجمہ آئینہ نہج البلاغہ ہو. وہ سیرابی کا دھبا کیسے لگنے دے گا دامن پر، وہ سیرابی کا دھبا کیسے لگنے دے گا دامن پر، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو. وہ سیرابی کا دھبا کیسے لگنے دے گا دامن پر، وہ سیرابی کا دھبا کیسے لگنے دے گا دامن پر، پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو. وہ سیرابی کا دھبا کیسے لگنے دے گا دامن پر،
پہن کر جو لباس تشنگی خیمے سے نکلا ہو، جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو. شعر سنے خاص طور سے، باتیں بات میں کرنے والا کہ جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، کہ جس کی پیاس کا سورج سوا نیزے پر رکھا ہو. جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، جلا دیتی نہ کیوں اس کی تمازت آب دریا کو، کہ جس کی پیاس کا سورج سوا نیزے پر رکھا ہو. وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں. وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں. اگر دریا کی جانب دیکھ لے رستہ ہی رستہ ہو. وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں. وہ موسیٰ کا عصا تھا اور یہ عباس کی نظریں. اگر دریا کی جانب دیکھ لے رستہ ہی رستہ ہو. اگر دریا کی جانب دیکھ لے رستہ ہی رستہ ہو. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. اگر دریا کی جانب دیکھ لے رستہ ہی رستہ ہو. کوئی عباس سا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ. کوئی عباس سا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ، کہ جس کے خوف کا سورج کے ماتھے پر پسینہ ہو. کوئی عباس سا غازی جہاں میں ہو تو بتلاؤ، کہ جس کے خوف کا سورج کے ماتھے پر پسینہ ہو. علم لہرا رہا ہے ہر جگہ عباس غازی کا. علم لہرا رہا ہے ہر جگہ عباس غازی کا. نجف ہو، کربلا ہو، سامرا ہو یا مدینہ ہو. علم لہرا رہا ہے ہر جگہ عباس غازی کا. نجف ہو، کربلا ہو، سامرا ہو یا مدینہ ہو. یہ آئینوں کی بستی ہے، یہ آئینوں کی بستی ہے، نہ آئے سنگ دل کوئی. یہ آئینوں کی بستی ہے، نہ آئے سنگ. یہ آئینوں کی بستی ہے، یہ آئینوں کی بستی ہے، نہ آئے سنگ دل کوئی. چلا جائے یہاں سے جس کے دل میں بغض و کینہ ہو. یہ آئینوں کی بستی ہے، یہ آئینوں کی بستی ہے، نہ آئے سنگ دل کوئی. چلا جائے یہاں سے جس کے دل میں بغض و کینہ ہو. چلا جائے یہاں سے جس کے دل میں بغض و کینہ ہو. نہ جانے ظرف ہے کس منزل معراج پر اس کا. نہ جانے ظرف ہے کس منزل معراج پر اس کا، کہ یہ بے زر دریا جس کے چلو میں سمایا ہو. نہ جانے ظرف ہے کس منزل معراج پر اس کا، کہ یہ بے زر دریا جس کے چلو میں سمایا ہو. اب اس سلسلے کا آخری شعر، اور پورے ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اور جو ان آنکھوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے وہ میں نے اس میں نظم کیا. بہرحال سماعت کرنے آخری شعر کہ یہ بے زر دریا جس کے چلو میں سمایا ہو. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. خاص طور سے سنیں اساتذہ کا مجمع ہے کہ یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. اسے استاد کہتے ہیں جو پڑھتا ہو نہ لکھتا ہو. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. یہ معیار سماعت ہو چکا ہے عہد حاضر کا. اسے استاد کہتے ہیں جو پڑھتا ہو نہ لکھتا ہو. بہت شاعر امیر البحر ہیں اور بے سلیقہ ہیں. بہت شاعر امیر البحر ہیں اور بے سلیقہ ہیں. کرو عمران ایسی شاعری جس میں سلیقہ ہو.